بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ناظرین آپ اللہ کے فضل و کرم سے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے الدرس الثالث، تیسرا سبق۔ جیسا کہ ناظرین ہم نے سورۃ الفاتحہ میں اللہ سے دعا کی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلانا۔ اللہ نے اس کے جواب میں سورۃ البقرہ میں ہمیں سیدھا راستہ بتایا، متقین کی صفات بیان کی کہ جو بندہ اللہ پر بن دیکھے ایمان لائے گا، نماز ادا کرے گا، صدقہ دے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی اس پر ایمان رکھے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی تورات، زبور، انجیل، اس پر ایمان رکھے گا اور آخرت پر ایمان رکھے گا، وہی کامیاب ہوگا۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا اولئک، وہی لوگ ہیں، علی پر، ہدن ہدایت، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور وہی لوگ ہیں، ہم المفلحون کامیاب ہونے والے۔ اب یہاں پر علی کا مطلب پر، من سے، وہی۔ تو قرآن پاک کے بعض الفاظ ایسے ہیں جن کا معنی پورے قرآن میں بار بار ایک ہی ہوتا ہے، اور بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا موقع محل کی مناسبت سے ترجمہ بدلتا رہتا ہے۔ تو اگر کچھ الفاظ ہم یہاں سیکھ لیں گے تو پورے قرآن میں ہمارے لیے آسانی کا باعث بنیں گے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہی لوگ یعنی متقین کی صفات بیان کر دی کہ یہی متقین ہیں جو کامیاب ہوں گے، آخرت میں اعلیٰ مقام پر ہوں گے۔ پھر اگلی جو اس سے 2 آیات ہیں اس میں اللہ رب العزت نے کفار کے بارے میں نازل کی کہ جو یہ نہیں مانتے، جن کے اندر متقین کی صفات نہیں ہیں، وہ کافر ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جو انکار کرتے ہیں، سواء برابر ہے، علیہم ان کے لیے، اانذرتہم انہیں ڈرائیں، ام یا لم تنذرہم نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے۔ اب اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی کہ جن کے اندر متقین والی صفات نہیں ہیں، آپ چاہے ان کو کوئی واقعہ سنائیں، ڈرائیں، وہ کبھی بھی ایمان نہیں رکھتے۔ جب ان میں سے کوئی صفت ان کے اندر نہیں ہے تو اور کوئی بات ان پر اثر نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر علیہم سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرنا چھوڑ دیں، اس سے مراد یہاں پر کفار ہیں کہ وہ نہیں مانیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تبلیغ کریں گے آپ کو ان کا اجر ملے گا۔ اب یہاں پر ہم میں سے بھی کوئی بندہ اگر کسی کو تبلیغ کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر دیا جائے گا، اگرچہ جس کو تبلیغ کی جا رہی ہو وہ عمل کرے یا نہ کرے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم ان کی نگاہوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، وَلَہُمْ اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، عظیم بڑا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ کافر اس لیے نہیں مانتے کہ ان کے دلوں پر، کانوں پر، آنکھوں پر مہر لگی ہے اور پردہ ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ نے ان کے اندر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر سیاہ نقطہ لگا دیتے ہیں، ایسا نقطہ جیسے سفید کپڑے پر سیاہی لگ جائے۔ پھر جب بندہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک اور نقطہ لگا دیتے ہیں۔ پھر بندہ جب دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک اور نقطہ لگا دیتے ہیں۔
یہاں تک کہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو اچھائی اچھائی نہیں لگتی، برائی برائی نہیں لگتی۔ تو یہاں کافروں کا حال بھی اس طرح ہی بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے اندر سے یہ صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں، ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیتے ہیں، لیکن جب وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ نقطہ سیاہ دور کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین، اس سے اگلی جو آیات آ رہی ہیں 13 آیات، وہ منافقین کے بارے میں ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ ہمارا الدرس الثالث ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہماری عملی زندگی میں داخل فرمائے۔ تمت بالخیر۔ اللہ حافظ۔